آج جمعہ مبارک کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آج جمعے کے مبارک دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا اور یا حیو یا قیوموں کا یہ چھوٹا سا عمل پڑھ کے معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ جو آج تک نہ مل سکا وہ انشاءاللہ ایک دن کا عمل پڑھتے ہی رب کریم تمہاری خالی جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ یہ عمل خالی جھولیوں کو، خالی جیبوں کو، خالی زندگیوں کو دولت سے فوری طور پر بھر دیتا ہے، مالا مال کر دینے والا، دولت کے ڈھیر لگا دینے والا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جمعے کے دن کا مجرب ترین عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ غریبی میں، فقیری میں، لاچاری میں، تنگ دستی میں، بیماری میں، ہر طرح کی پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو، مصیبتوں کو، بڑی سے بڑی بیماریوں کو دور کرنے والا جمعے کے دن کا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ جس گھر میں جمعے کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا اور یا حیو یا قیوموں کا یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس عمل کو پڑھ کے اپنی تقدیروں کو بدلا ہے۔ تقدیر چاہتے ہو کہ فوراً سے بدل جائے؟ تقدیر چاہتے ہو میرے بھائیوں میری بہنوں تمہاری ایسی بدلے کہ دنیا یاد کرے؟ آج اگر مشکلوں میں ہو، آج تنگ دستی میں ہو، پریشانی میں ہو، ہر طرح کے مسائل تمہاری زندگی میں اگر ایک ساتھ آ چکے ہیں، فوری طور پر اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہو، فوری طور پر اپنی زندگی میں سکون، خوشیاں لانا چاہتے ہو، خدا را آج ہی میرا بتلایا ہوا یہ مجرب ترین عمل اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، انشاءاللہ منٹوں اور سیکنڈوں میں تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ منٹوں اور سیکنڈوں میں تقدیر کے بند دروازے فوراً کھل جائیں گے۔ غیب سے ایسی ایسی جگہ سے رزق اور پیسہ تمہاری زندگی میں آنا شروع ہوگا کہ خدا کی قسم تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے کہ آخر یہ دولت، یہ پیسہ کہاں سے آ گیا۔ آج اگر مشکلوں میں ہو، آج اگر تنگ دستی میں ہو، غربت میں ہو، غریبی میں ہو، لاچاری میں ہو، پوری دنیا نے اگر میرے بھائیوں میری بہنوں تمہیں ٹھکرا دیا ہے، پوری دنیا نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، ہمت نہ ہاریے گا، حوصلہ بالکل نہ ہاریے گا۔ آج ہی اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور کامل بھروسہ کرتے ہوئے میرا بتلایا ہوا یہ چھوٹا سا عمل اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا، اور اللہ پاک سے جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، بیماریاں ہوں، ان کے لیے خوب دعائیں مانگیے گا۔ جتنا ہو سکے اللہ پاک سے دعاؤں کو مانگتے مانگتے جمعے کے دن کا یہ عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ جمعے کے دن کا یہ وہ مجرب عمل ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں آج تک جمعے کا یہ مجرب ترین عمل جس کو بھی بتایا اللہ پاک کے حکم سے، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کے پڑھتے ہی لوگوں کے حالات بدل گئے۔ اس عمل کے پڑھتے ہی میرے بھائیوں میری بہنوں اس عمل کے پڑھنے والوں کے گھر میں خوشیاں آ گئیں، تنگ دستیاں، پریشانیاں فوری طور پر دور ہو گئیں، گھر سے فکر و فاقے ختم ہو گئے، گھر کا بچہ بچہ اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر کروڑ پتی بن گیا۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا یہ آزمایا ہوا عمل ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس عمل کو پڑھ کے اپنی تقدیروں کو بدلا ہے۔ بند تقدیر کے دروازے اس عمل کو پڑھتے ہی کھل جاتے ہیں۔ غیب سے چاروں طرف سے رزق اور پیسہ اس عمل کے پڑھنے والوں کی زندگیوں میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج میرے بھائیوں میری بہنوں اگر ہر طرف سے آزمائشوں میں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہو، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، فوری طور پر اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہو، فوری طور پر گھر میں زندگی میں سکون اور خوشیاں لانا چاہتے ہو، تو خدا کا واسطہ آج میرا بتلایا ہوا یہ چھوٹا سا عمل اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا۔ انشاءاللہ فوری طور پر لاکھوں اور کروڑوں کا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں ایک جمعے کا یہ عمل
تمہاری بڑی سے بڑی حاجت اور بڑی سے بڑی مراد کو پورا کر دے گا عمل سمجھانے لگا ہوں۔ آج جمعے کے دن یا کسی بھی جمعے کو اس عمل کو جب پڑھنے بیٹھو تو ایسے وقت میں پڑھنا کہ جب تک عمل کرو کوئی تمہیں ڈسٹرب نہ کرے۔ پوری توجہ، پورا دل دماغ عمل کی جانب رکھتے ہوئے عمل کو پڑھیے گا۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے اگر عمل کو پڑھو گے تو عمل کا کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اس عمل کو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے عمل کو آپ نے شروع کرنا ہے۔ جمعے کے دن، فرائیڈے کے دن ایسے وقت میں عمل پڑھنا کہ جب تک عمل پڑھو، یعنی کہ عمل جب شروع کرو اور جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو، ایسے وقت میں پڑھنا کہ آپ کو اس دوران کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ آدھی منٹ کا وقت نکالنا اس عمل کے لیے، ایسی جگہ بیٹھنا اور ایسے وقت میں پڑھنا جب تمام مصروفیات سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اس عمل کو پڑھنا۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، یہ کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر آپ نے نہیں پڑھنا، چند گھڑیاں، چند سیکنڈ آپ نے اس عمل کو دینی ہے۔ یہ عمل آپ کے بڑے کام آئے گا۔ یہ عمل دولت کی بارش کا وہ مجرب عمل ہے کہ آج تک جس کو بھی یہ عمل بتایا، جس دکھیارے کو، جس غم کے مارے کو یہ عمل آج تک میں نے بتلایا، خدا کی قسم اس عمل کے پڑھنے والوں نے کبھی زندگی میں یہ شکوہ نہیں کیا کہ جناب ہمیں فائدہ نہ ہوا۔ جو بھی اس عمل کو اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیتا ہے، خدا کی قسم میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کے پڑھتے ہی اس عمل کے پڑھنے والوں کے حالات بدل جاتے ہیں۔ اس عمل کے پڑھتے ہی میرے بھائیوں، میری بہنوں، تنگ دستیاں، پریشانیاں منٹوں اور سیکنڈوں میں دور ہو جاتی ہیں۔ چاروں طرف سے گھر میں رزق اور دولت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد اللہ پاک کے حکم سے منٹوں اور سیکنڈوں میں دور ہو جاتی ہیں۔ عمل بتلانے لگا ہوں، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ اس عمل کا اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ آپ لوگ چاہے دنیا کے کسی بھی ملک سے ہوں، کسی بھی شہر سے ہوں، کسی بھی گاؤں، کسی گلی، کسی بستی، کسی محلے سے ہوں، جمعے کے دن، فرائیڈے کے دن چند گھڑیاں، چند سیکنڈ نکال کر اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھنا۔ ایسے وقت میں بیٹھیے گا عمل کو پڑھنے کے لیے کہ جب تک عمل کریں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ آپ کی پوری توجہ، پورا دل دماغ عمل کی جانب ہونا چاہیے۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے پڑھا گیا عمل، یاد رکھیے گا، اثر نہیں کرے گا۔ یہ عمل دنیا کا وہ مجرب عمل ہے کہ جو بھی جمعے والے دن غربت میں، غریبی میں، لاچاری میں، تنگ دستی میں، بیماری میں ایک جمعہ یہ عمل اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیتا ہے، ساری زندگی اسے عمل وظیفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آج اگر میرے بھائیوں، میری بہنوں، در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو، آج میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر پوری دنیا کی تمام پریشانیاں ایک ساتھ آپ کی زندگی میں آ چکی ہیں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں گھرے ہوئے ہو، حالات کو ایمرجنسی طور پر بدلنا چاہتے ہو، گھر میں سکون لانا چاہتے ہو، خوشیاں لانا چاہتے ہو، تو آج ہی میرا بتلایا ہوا یہ چھوٹا سا مجرب ترین عمل اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور کامل بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا، اور عمل کو پڑھنے کے بعد جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، بیماریاں ہوں، ان کے لیے اللہ پاک سے خوب جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگنا۔ سب سے پہلے جمعے کے دن چند سیکنڈ نکال کر اس عمل کو پڑھنے کے لیے ایسی جگہ پر بیٹھنا کہ جب تک عمل پڑھو کوئی تمہیں ڈسٹرب نہ کرے۔ پوری توجہ، پوری دھیان، پورا دل عمل کی جانب رکھتے ہوئے عمل کو پڑھنا۔ جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں، بے دلی سے، بے ترتیبی سے اس عمل کو ہرگز مت کرنا۔ اور چاہو تو زندگی میں ایک جمعہ پڑھ لو، اور چاہو تو ہر جمعے کو اس عمل کو پڑھ سکتے ہو۔ جمعے کے دن چاہو اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھ لو، چاہو تو دکان میں، مکان میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں،
جہاں دل کرے وہاں پڑھ لو، کوئی پابندی نہیں، جب چاہو پڑھ لو جمعے کو، صبح دوپہر شام، اور جہاں چاہو سکون سے بیٹھ جاؤ، آدھی منٹ کے لیے درود شریف پہلے پڑھنا لازمی، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو کہیں سے دیکھ کر پڑھ لو۔ جو نماز میں درود شریف پڑھا جاتا ہے، درود ابراہیمی، چاہو تو وہ پڑھ لو، جو آپ کو بہتر لگے، جو پڑھنا چاہو۔ دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، وہ درود شریف پڑھو جو پڑھنا چاہو، اور درود شریف پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے اس عمل میں پہلے نمبر پر جو مجرب ترین وظیفہ شامل کرنا ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، پاورفل وظیفہ ہے۔ درود پاک پڑھتے ہی آپ نے اس عمل کے اندر پہلے نمبر پر جو کمال کا وظیفہ شامل کرنا ہے، بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے، رزق کا، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اگر موجود ہو تو، اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے، بڑا ہی خاص، بڑا مجرب ترین وظیفہ ہے، بڑا پاورفل وظیفہ ہے، دولت کا، رزق کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے درود شریف پڑھ لیا ایک مرتبہ کوئی سا بھی، تو فوری طور پر آپ نے اس عمل کے اندر پہلے نمبر پر جو وظیفہ شامل کرنا ہے درود شریف پڑھنے کے بعد، یہ وظیفہ ہے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ آپ نے اپنے انداز میں یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اگر موجود ہو تو، اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پہلا وظیفہ اس عمل کا، یا مسبب الاسباب کا، اس عمل میں شامل کر لیجئے گا۔ فرسٹ نمبر پر یا مسبب الاسباب کا وظیفہ اس عمل میں جب شامل کر دیں تو فوری طور پر اب آپ نے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، فرسٹ نمبر پر جو وظیفہ یا مسبب الاسباب کا پڑھنا ہے، 10 مرتبہ 10 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 10 مرتبہ پڑھنا ہے تو 10 بار ہی پڑھنا ہے، اور جمعے کے دن یہ پورا عمل جب ایک بار پڑھنے کے لیے بیٹھیں، اس میں جتنے بھی وظائف ہیں 3-4 جو بھی بتاؤں گا، جس تعداد سے، جس ترتیب سے ایک بار بیٹھ جائیں نا پڑھنے کے لیے، تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہونا، اور ایک بار عمل کر لیں، لگے کہ کوئی چھوٹی موٹی کمی بیشی ہو گئی ہے، غلطی کوتاہی ہو گئی ہے، تو ریپیٹ بھی کیا جا سکتا ہے جمعے کے دن ہی۔ درود شریف کی تعداد میں کمی پیشی کی جا سکتی ہے، درود پاک کم از کم ایک بار پڑھ لیں، اس سے زیادہ جتنی بار پڑھ لیں، لیکن وظائف کی تعداد میں کمی پیشی نہیں ہو سکتی، نہیں تو پھر وظائف کے اثرات نہیں رہیں گے۔ درود شریف پڑھیں ایک بار کم از کم، پھر 10 مرتبہ پہلا وظیفہ یا مسبب الاسباب کا پڑھ کے اسی وقت اس عمل کے اندر سیکنڈ نمبر پر ایک اور خاص وظیفہ اسی وقت شامل کریے گا، بڑا کمال کا مجرب وظیفہ ہے۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اگر موجود ہو تو، اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اپنے انداز میں پڑھیے گا، جو بھی آپ کا انداز ہو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔
سیکنڈ نمبر پر آپ نے اس عمل میں اس آیت کو، اس دعا کو، اس وظیفے کو اس عمل میں شامل کرنا ہے جو آپ کو اپنی اسکرین پر شروع سے دکھ رہا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ آپ نے اس عمل میں ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، سیکنڈ نمبر پر 10 بار 10 ٹائمز ہی پڑھنا ہے۔ جب 10 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ بھی پڑھ لیں تو اب آپ نے اس عمل میں جو وظیفہ آپ کو اپنی اسکرین پر شروع سے دکھ رہا ہے، ایک اور تیسرا وظیفہ بھی اس عمل میں شامل کر دینا ہے۔ 2 وظائف آپ لوگ 10 بار پڑھ چکے ہیں۔ یا مسبب الاسباب کا وظیفہ 10 بار پڑھ لیا درود پاک پڑھنے کے بعد، اور 10 مرتبہ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ نے اس عمل میں یا حیو یا قیوم کا وظیفہ جو آپ کو اپنی اسکرین پر شروع سے دکھ رہا ہے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم اپنے انداز میں پڑھیے گا، چاہے تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، چاہے سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں، چاہے زبانی کاؤنٹ کریں۔ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ آپ نے اس عمل میں یا حیو یا قیوم کا وظیفہ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ کمال کا وظیفہ یا حیو یا قیوم کا آپ نے اس عمل میں سب سے آخر میں شامل کرنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیں، اور عمل کی اجازت عام ہے۔ جو میرے بہن بھائی جمعے کے دن کا یہ عمل پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، چاہے ایک جمعہ پڑھیں، چاہے ہر جمعے پڑھیں، عمل کی اجازت عام ہے۔ اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اپنا نام کامنٹس میں دعاؤں کے لیے ضرور شامل کروائیے گا لکھ کر۔ چینل پر نیو ہے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا۔ آخری وظیفہ یا حیو یا قیوم کا اس عمل میں آپ نے اس عمل کے اینڈ میں صرف اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے، اور پڑھ کے دعائیں مانگنی ہے درود شریف پڑھنے کے بعد۔ 7 مرتبہ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھیں، آخر میں درود پاک پڑھیں، اور اللہ پاک سے دعاؤں کو مانگتے ہوئے عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔